لائی پھر ایک لغزش مستانہ تیرے شہر میں. کیفی صاحب کہتے ہیں کہ لائی پھر ایک لغزش مستانہ تیرے شہر میں، پھر بنیں گی مسجدیں مے خانہ تیرے شہر میں. آج پھر ٹوٹیں گی تیرے گھر کی نازک کھڑکیاں، آج پھر دیکھا گیا دیوانہ تیرے شہر میں. کیفی اعظمی صاحب کی شاعری رومانس سے انقلاب تک آج کے اس سیشن کا موضوع ہے. اس میں ان کی دختر نیک اختر شبانہ اعظمی صاحبہ حصہ لیں گے اس گفتگو میں. ہم سب کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز شاعر جاوید اختر صاحب شریک گفتگو ہوں گے. شبانہ کے لیے آپ نے ہر دل عزیز نہیں کہا، صرف جاوید کے لیے کہا، اور شبانہ کا تعارف صرف کیفی کی دختر کا کہہ دیا. آپ تو یہ سب جانتے ہیں. آپ تو جگر صاحب نے کہا تھا کہ شرما گئے لجا گئے دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. تو جو ساری بہاروں پہ چھا جائے وہ تو یقیناً ہر وقت ہمہ وقت ہر دل عزیز ہوتا ہی ہے. تو بہت وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ سیشن ہمیں 45 منٹ میں ختم کرنا ہے، میں جاوید اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ کیفی صاحب کی ابتدائی شاعری اور جو ان کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں کلام کے، وہاں سے سلسلہ شروع کریں، پھر بات آگے بڑھائیں. آپ نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کیفی صاحب کا کہ آج پھر ٹوٹیں گے تیری گھر کی نازک کھڑکیاں، آج پھر دیکھا گیا دیوانہ تیرے شہر میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر بہت گہرا تعلق اور رشتہ رکھتا ہے ان کے شاعرانہ سفر سے. وہ نازک کھڑکیاں روایت کی ہوں، فرسودہ خیالات کی ہوں، یا سماجی استبداد کی ہوں، وہ نازک کھڑکیاں یا رومان کے سامنے بنے ہوئے جبر کے قصر کی ہوں. مجھے چاہے کیفی صاحب کی رومانٹک شاعری ہو یا ریولوشنری شاعری، دونوں میں دیوانہ کھڑکیاں توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ایک چیز جو مجھے کہیں ایسا محسوس کرتی ہے کہ ایک ممتاز خصوصیت ہے کیفی صاحب کی شخصیت کی، جو ذاتی شخصیت میں انسان اور اس کا فن کوئی ایسا الگ الگ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں نہیں رہتے ہیں. اس کا فن اس کی شخصیت میں اور اس کی شخصیت اس کے فن میں جھلکتے ہیں. کیفی صاحب کی شخصیت ایک انتہائی باوقار شخصیت تھی. جو لوگ بھی ان سے ملے ہیں وہ محسوس کریں گے، جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو پہلے کچھ دو ایک باتیں ایک دم ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتی ہیں اس انسان کے بارے میں. اس سے ملتے ہی، اس سے سلام کرتے ہی، اس سے پہلی بات کرتے ہی، اور پھر دھیرے دھیرے ہم بہت ساری خوبیوں سے واقف ہوتے ہیں اور اس کی شخصیت کی تہ در تہ کیا کہانیاں ہیں، کیا داستانیں ہیں، پتہ چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو کیفی صاحب سے پہلی بار ملے گا، اس کا جو پہلا تاثر ہوتا تھا وہ ان کی شخصیت کا وقار تھا، ڈگنیٹی. اور یہ وقار جو ہے مجھے کیفی صاحب میں ایک انقلابی کی حیثیت سے بھی دکھائی دیتا ہے اور ایک عاشق کی حیثیت سے بھی. اب دیکھیے، بڑا مشہور میں ایسا چنتا ہوں کہ جو کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے نہ سنا ہو. میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو. ہواؤں میں اڑتا لہراتا آتا تھا، چل کے دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو. قدم کچھ اس طرح سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کے بلا لے گی مجھ کو. مگر اس نے روکا نہ مجھ کو بلایا، نہ آواز ہی دی نہ مجھ کو بلایا. میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں. مگر اس میں واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. ارے بھائی، جا رہے تھے تو کہیں شاعر کو یہ بھی خیال آتا کہ میں سوچا کہ میں واپس ہی چلا جاؤں. یہ کہیں نہیں ہے. یہ ان کی شاعری میں برے سے برے وقت میں جب وہ اپنی محبوبہ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس کے بغیر زندگی نامکمل پا رہے ہیں،
वहाँ भी ये कहीं मुझे नहीं दिखता कि उस आशिक का जो एतमाद है या उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें कहीं कोई कमी आती है, क्यों उसमें वो किसी भी तरह का कोई समझौता करने को तैयार है। तुम परेशान ना हो, बाबे करम वाह ना करो, और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा, मगर वो कहीं रहम नहीं मांग रहा और ना कहीं झुकने को तैयार है। वो बेइज्जती नहीं कर रहा सामने वाले की, शायर उसकी इज्जत कर रहा है, उसको कितना अहम समझता है ये भी बता रहा है, वो उसकी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है कि उसके बगैर शायद उसके ख्वाब, उसकी तमन्नाएं, उसकी ज़िंदगी कुछ मुकम्मल नहीं। लेकिन कहीं टूटने की आवाज़ मुझे सुनने में नहीं आती कैफ़ी साहब की शायरी में, और यही उनकी इनकलाबी शायरी में भी है कि वहाँ कहीं हम अक्सर देखते हैं कि जब हम भूख की बात, इस्तिबदाद के ख़िलाफ़, मज़ालिम के ख़िलाफ़ शायरी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक नोहे की कैफियत आ जाती है कभी कभी, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत मज़लूम है। मज़लूमियत का एहसास आपको कैफ़ी साहब की शायरी में नहीं मिलेगा। आपको जालिम दिखाई देंगे, लेकिन जालिम के सामने एक पुरएतमाद शख्स खड़ा हुआ है जो उस जालिम की महकूमियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो अपने ज़ख्म नहीं गिना रहा, वो आपसे हमदर्दी नहीं मांग रहा है, बहुत से बहुत ये कह रहा है कि तुम भी उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। वो सिर्फ़ एक औरत में नहीं है, बल्कि ये पैगाम तरह तरह से हर एक को है कैफ़ी की शायरी में। तो मुझे कैफ़ी साहब की शायरी जो उनके हम असर रहे हैं उनमें मुमताज़ इसलिए लगती है और मुख्तलिफ इसलिए लगती है, मुमताज़ कहना तो ज़ाती दूसरों के साथ होगी, मुख्तलिफ इसलिए लगती है कि शायद एक जो उनकी शुरू की ट्रेनिंग थी वो अनीस और दबीर के मर्सियों से, तो वो जो आहंग है उनका वो अपने अंदर बावकार है, उसकी जो बीट है, जो उसका रिदम है, वही बहुत पावरफुल है। और उसमें जब वो लिखते हैं तो जाहिर है कि उसका जो एक आप पे फोनेटिक इफ़ेक्ट होता है वो मज़बूत और पावरफुल एक आवाज़ का होता है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा रंग मुझे गहरा दिखाई देता है कि इनकलाब की बात है, मोहब्बत की बात है, दुनिया को बदलने की तमन्ना है, आरज़ू है, कहीं समाजी इंसाफ चाहिए, वो सब है, ये दूसरी जगह भी है। लेकिन कहीं कहीं मैं मिसाल देने में इसलिए झिझक रहा हूँ कि वो सभी हमारे बुज़ुर्ग हैं और सभी हमसे तो बड़े ही हैं, मगर कहीं कहीं मुझे दूसरी जगहों पे खुद रहमी का एहसास होता है लोगों में, कि शेर में ऐसा लगता है कि वो अपने पे शायर अपने हालात पे और अपने जैसे लोगों पे तरस खा रहा है। ये मुझे कैफ़ी साहब क्या नहीं दिखाई देता। शुक्रिया जावेद साहब। मैं शबाना साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक बेटी की हैसियत से उन्होंने कैफ़ी साहब को कैसा पाया, और ख़ुसूसन मेजबां के ताल्लुक़ से जो कैफ़ी साहब की तड़प थी, जो इनकलाबी कदम उन्होंने मेजबां के ताल्लुक़ से उठाया अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कैफ़ी साहब सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं, मेरे दोस्त भी थे और मेरे गुरु भी थे और मेरे मेंटर भी थे, और उनके साथ मेरा जो रिश्ता रहा है उसमें मुझे हमेशा इस बात का एतमाद था कि मैं कोई भी मसला उनके पास अगर लेकर जाऊंगी तो वो इंतहाई ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको एनालाइज करेंगे और मुझे अपनी राय देंगे। उन्होंने कई बातें जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जी है उसी से मैंने सबक सीखा है, ख़ास तौर से ख़वातीन को लेकर। आज से 70 बरस पहले उन्होंने नज़्म लिखी थी औरत, उसका एक बंद मैं आपको सुनाती हूँ जी। इरशाद। कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं,
تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشفشانی ہی نہیں، واہ واہ واہ، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے واہ تجھے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت۔ تو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا بیٹی کے ساتھ ہو یا بہو کے ساتھ ہو، انہوں نے اسی طرح کا رویہ اختیار کیا۔ جب مجواں جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ چلے گئے تھے جب بہت نوجوان تھے، مجواں چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر 40 برس بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مجواں بالکل وقت میں منجمد ہو گیا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی، وہاں سڑک نہیں تھی، بجلی، پانی، اسکول، کچھ بھی۔ اور کیفی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں ہندوستان کو ترقی کرنی ہے تو اپنے گاؤں کی طرف اس کو دیکھنا پڑے گا، جہاں کہ 70% آبادی ہوتی ہے، اور پھر لڑکیوں کو فوکس بنا کر، لڑکیوں اور عورتوں کو بنا کر انہوں نے ایک NGO قائم کیا۔ تو اس میں اسکول بنائے، کالج بنایا، اس کے بعد کمپیوٹر سینٹر بنایا اور چکن کاری کا سینٹر۔ تو آج جو ہے مجواں میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے سوچنے کا طریقہ بالکل بدل گیا ہے، اور وہی سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے زندگی کا، اگر اس میں تبدیلی آئے گی تو صحیح معنوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا یا کیفی صاحب نے جب یہ کام شروع کیا تو کیا کیا دقتیں انہیں دیکھنے کو ملی وہاں پر؟ دیکھیے بہت ساری دقتیں آئیں، بہت ساری اڑچنیں آئیں، لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن کیفی صاحب ایک ایٹرنل آپٹمسٹ تھے، اور جب وہ کوئی چیز فیصلہ کر لیتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کر کے ہی دکھاتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی جب یہ دقتیں آ رہی تھیں، میں نے ان سے کہا کہ کیفی صاحب آپ جب تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اس رفتار سے نہیں آتی جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو مایوسی نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا بیٹے جب آپ تبدیلی کے لیے کام کریں تو اس امید میں یہ گنجائش بھی چھوڑ دیں کہ شاید تبدیلی آپ کی زندگی میں نہ آ سکے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ پوری محنت سے اور لگن سے کام کرتے رہیں گے تو تبدیلی آئے گی، چاہے آپ کے جانے کی بات ہی کیوں نہ آئے۔ تو یہ اتنا بڑا سبق ہے جو وہ مجھے سکھا گئے، اور یہی میری زندگی کا جیسے کہتے ہیں ایک منتر بن گیا ہے۔ بہت جاوید صاحب، کیفی صاحب ادب سے پھر فلموں کی طرف کس طرح سے آئے، ذرا تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈالیں آپ۔ وہ ایک کہ 47 کے بعد کچھ اردو پہ کچھ عتاب سا آیا تھا، اور اس وقت جو ذریعہ معاش اردو ادیبوں اردو شاعروں کے لیے تھا وہ ایک بہت بڑا ذریعہ معاش فلم انڈسٹری بنا۔ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، میں پورے دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، اپٹا جو کہ ایک لیفٹ آف دا سینٹر تھیٹریکل گروپ تھا، ایکچولی ایک طرح سے شاخ ہی تھا کمیونسٹ موومنٹ کی، وہ انہوں نے خود کچھ فلمیں بنانے کی کوشش کی، لیکن فلم تو بھائی یہ صنعت ایسی ہے کہ اس میں بڑا پیسہ اور بڑی تجارت ملوث ہے۔ تو کہیں ایسا کہا جاتا ہے، میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہوں، کہ کامریڈ پی سی جوشی جو اس وقت بمبئی میں کمیونسٹ لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو کہاوت ہے کہ if mountain is not coming to Muhammad then Muhammad will go to the mountain، تو ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے جو شاعر اور ادیب ہیں وہ سب فلم انڈسٹری میں چلے جائیں، اور یہ جو ماس میڈیا ہے اتنا پاپولر، اس کے ذریعہ اپنا پیغام ہندوستان میں پھیلائیں جہاں تک ممکن ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا بھی، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر، عصمت چغتائی جیسے ادیب جو اسکرپٹ رائٹر بنے، ادھر
طاہر, کیفی, مجروح, شیلیندر جو رائٹرز بنے, اگر آپ ان کے گیت, ان کی کہانیاں, ان کے مکالمے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سوشلزم کا جتنا بڑا پروپیگنڈا یا پبلسٹی یا شہرہ ان لوگوں نے کمرشل سنیما کے ذریعہ کیا, وہ دوسری جگہ ممکن نہیں تھا. ان کے کتنے گیت ہیں اور کتنی فلمیں ہیں جنہیں آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک سیاسی اور سماجی نظریہ پریچ کر رہی ہیں. تو غالباً یہ وجہ بھی تھی, جس طرح کمیونسٹ پارٹی نے کچھ لوگوں کو پاکستان بھیج دیا تھا کہ وہاں پر وہ کمیونسٹ ریولوشن لائیں, اور انہوں نے کوشش بھی کی مگر وہ نہیں ہو پایا. تو بہرحال پھر وہ واپس آ گئے کچھ عرصے کے بعد. سجاد ظہیر صاحب آپ واقف ہوں گے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیفٹسٹ موومنٹ تھا, اس نے اپنے قلم کاروں کو فلم انڈسٹری میں بھی بھیجا کہ یہ جو میس میڈیا ہے اس پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کے ذریعہ ہم اپنا پیغام پھیلا سکیں. اور آپ اگر کیفی صاحب کا کام دیکھیں گے, کیفی صاحب نے اتنے گیت نہیں لکھے ہیں جتنے مجروح نے یا ساحل نے. مجروح صاحب نے تو شاید سب سے زیادہ لکھے ہوں گے ان لوگوں میں, اس گروپ میں, لیکن طاہر صاحب, شیلیندر, انہوں نے بھی برسوں یہی کام کیا ہے. کیفی صاحب کی اصل میں یعنی کبھی کبھی آپ کی خوبی جو ہے وہ آپ کا مسئلہ بن جاتی ہے. تو کیفی صاحب کے بارے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ بہت اچھے, معیاری, سنجیدہ اور ادبی گیت لکھتے ہیں. تو لہٰذا ایسی کوئی فلم جس میں یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہ ہو اس میں ان کو نہ لیجیے. تو اس وجہ سے ان کا کام جو ہے, باڈی آف ورک اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی, مگر یہ کہ جو اس میں معیار ہے اس کا وہ بہت کمال کا ہے, بہت ہی کمال کا. اور ان کی بہت سے آپ کو ایسے گیت ملتے ہیں جس سے آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلم کے گیت سے بھی اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بہت اچھا, شکریہ صاحب. میں شبانہ صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ جب وہ بالی ووڈ میں داخل ہوئیں, پہلی فلم میں جب انہیں موقع ملا تو کیفی صاحب کا کیا رد عمل تھا, کیا تاثرات تھے آپ کے اور بابا اعظمی کے دونوں کے انڈسٹری میں آنے میں؟ مجھے یاد ہے ٹھیک وہ جگہ جہاں جانکی کٹیر جس میں کیفی صاحب رہتے تھے, میں ان کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں فلموں میں کام کرنا چاہتی ہوں تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹے آپ اپنے لیے جو بھی چنیں میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گا, اگر آپ یہ طے کریں کہ کل آپ مجھے یہ کہیں کہ میں موچی بننا چاہتی ہوں تو اس میں بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا, بنسبت آپ بشرطے کہ آپ یہ اپنے آپ سے کہیں کہ میں دنیا میں سب سے بہترین موچی بننے کی کوشش کروں گی. کوئی کام اپنے میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ان کا پوری طرح سے سپورٹ ہوا تھا. اور میں فلم انسٹیٹیوٹ جب گئی تھی تو کیفی صاحب مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر گئے تھے. ہاں مجھے لگتا ہے ایک طرح سے ان کو شاید پتہ تھا کہ میں, یہ نہیں معلوم تھا کہ میں ہندی فلم انڈسٹری میں جاؤں گی, ان کو لگتا تھا شاید تھیٹر میں جاؤں گی کیونکہ تھیٹر میں ہمیشہ ابٹا کے ساتھ میں جڑی رہی, ممی کیونکہ تھیٹر میں تھیں اور اس کا بہت ماحول تھا گھر پر, تو ان کو یہ تو پتہ تھا کہ ایکٹنگ میں دلچسپی ہے, شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ میں فلم انڈسٹری جوائن کروں گی. جج صاحب, میں ایک قصہ یاد آ گیا بہت دلچسپ. یہ مجھے دلیپ کمار صاحب نے سنایا تھا. کہہ لے کہ وہ تو دیولالی میں پڑھے تھے اسکول میں, اس کے بعد خیر بمبئی آ گئے, پھر جو بھی ہوا بڑے سپر اسٹار ہو گئے. وہ یہ اس زمانے کی بات ہے, مطلب 50s کی, جب وہ رومانٹک ہیرو تھے اور پیک پہ تھے اپنے. تو ان کے ایک کلاس فیلو تھے جن کا میں پہلا نام بھول رہا ہوں, دوسرا نام تھا مرچنٹ. وہ بہت بڑے جرنلسٹ تھے اور وہ دونوں ساتھ میں دیولالی میں پڑھے تھے. تو انہوں نے فون کیا, کہہ لے بھائی یوسف, وہ ہمارے وہ جو استاد تھے اسکول میں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں, کچھ وہاں کا بیچارے کا کیٹریک کا پرابلم ہے, آپریشن کے لیے دیولالی سے آئے, بڑے بوڑھے ہو گئے, تو تم ملنا چاہو گے ان سے؟ کہا بھائی کمال ہے, ضرور ملنا چاہوں. تو کہہ لے وہ میرے گھر آ رہے ہیں, تم آ جاؤ میرے گھر.
تو کہنے میں چلا گیا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے استاد، اب بہت ضعیف ہو گئے تھے. تو انہوں نے مرچنٹ صاحب نے کہا کہ سر آپ نے پہچانا انہیں؟ تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، کہا بھائی صورت تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. تو کہا کہ یہ یوسف ہے. یوسف، ارے وہ سرور علی خان صاحب تھے ان کا. اچھا 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 اچھا، ہاں ہاں یاد آ گیا بھائی. تو آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو اب کہتے کہ میں تو جواب نہیں سوجھا مجھے، مگر اس نے، میرے دوست نے کہا کہ ارے آپ کو معلوم ہی نہیں ماسٹر صاحب، یہ تو بہت بڑا ایکٹر ہو گیا ہے. تو وہ استاد بہت ہنسے، کہلے واہ بھائی واہ، ایکٹری کر لی آپ نے. وہ اسکول میں ہی لگتا تھا کہ ایسے ہی کچھ کریں گے آپ. تو اسکولیے میں لگتا تھا یہ کچھ کریں گے. واہ واہ واہ. تو جاوید صاحب، کیفی صاحب کو جب آپ نے یہ شیلندر، مجروح صاحب، ساحر صاحب، ان کے درمیان جب کبھی سنتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں ان کی شاعری، ان کے مقابلے میں، خاص طور سے فلمی شاعری؟ نہیں، میرے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا جو ایوریج ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے 500 گانے لکھے ہیں اور اس میں 25 بہت بڑے ہٹ ہو گئے ہیں تو بھی بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے 200 لکھے ہیں اور 150 ہٹ ہے تو یہ تو عجیب سی بات ہے. تو یہ ان کا جو ایوریج ہے کیفی صاحب کا، وہ بہت ہی، دیکھیے جن فلموں سے مشہور ہے، پاکیزہ کے یا انوپما کے یا کاغذ کے پھول کے یا ہیر رانجھا کے، آپ یوں ان کی جو جتنی بھی آپ پکچرز گنتے جائیے، اور انہوں نے کوئی ایسی 200-300 فلمیں نہیں کی ہوئی ہیں. ان کی فلمیں 100 کے اندر ہی ہوں گی شاید، لیکن زیادہ تر ان کی فلمیں ایسی ہیں جو فلم نہیں بھی چلی ہے. وہ آخری خط ہے، کوئی بھی ہے، حقیقت ہے، کوئی بھی فلم ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کیفی صاحب نے گانے لکھے ہیں اور کم سے کم ایک گانا آپ کو ایسا ارے بھائی واہ وہ تو کمال تھا، ایسا نہ ہو. تو یہ ایوریج جو ہے، اور اس میں ایک ادبی چاشنی اور گہرائی موجود ہے. اور آپ لوگ پتہ نہیں واقف ہیں کہ نہیں کہ زیادہ تر گانے ان لوگوں نے بھی، ہم نے تو لکھے ہی ہیں ویسے، لیکن طاہر، کیفی، مجروح، انہوں نے بھی دھن پہ لکھے ہوئے ہیں گانے. یہ ایک سچویشن دی جاتی ہے آپ کو کہ یہ سچویشن ہے صاحب اور یہ ٹیون ہے، اس سچویشن کے لیے اس ٹیون پہ آپ کو گانا لکھنا ہے. اور اب جو جنہیں تجربہ ہے وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیون پہ لکھا ہوا گانا ہے. اب مثلا آپ سب نے سنا ہوگا، دیکھی زمانے کی یاری، بچھڑے سبھی باری باری. یہ میں سانگ رائٹر کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ اسے لکھنا کتنا مشکل ہے. کیا بات. یہ کوئی بحر ہی نہیں ہے، یہ کوئی اردو شاعری کی کوئی مروجہ بحر نہیں ہے کہ جس میں آپ لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو اگر آپ بالکل بحر کے حساب سے دیکھیں تو یہ خارج از بحر ہے. جی جی. دیکھی زمانے کی یاری، بچھڑے سبھی باری باری، یہ نثر ہے تقریباً. اور اس ٹیون کے اوپر میننگ فل گانا لکھ لینا، جیسے وہ ساحر نے لکھا، جانے کیا تو نے کہی، جانے کیا میں نے سنی، بات کچھ بن ہی گئی. اب یہ ٹیون پہ لکھا ہوا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. بہت بڑے بڑے شاعر آئے بھی ہیں، اب ان کے نام کس کس کے گناؤں کے جو یاد آئے ہیں، کہ جو آئے اور گیتکار بننا چاہتے تھے مگر وہ ٹیون پہ لکھ نہیں پائے، اس لیے کہ وہ دھن جو ہوتی ہے وہ کوئی شاعری کی کے میٹر میں نہیں ہوتی. وہ ایک تو کیا، مثلاً جیسے کون نہیں لکھ پایا؟ اب اس میں تو نام لینا پڑے گا نا اس کا. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ہاں ان میں کچھ پڑا، اور بیچارے ان میں سے کچھ رہے بھی نہیں ہیں اس دنیا میں، تو یہ کہنے کو بھی نہیں رہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ کہنے کا. لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے، اور بڑے مطلب مستند شاعر. جی جی. میں آپ کو بعد میں بتا دوں اکیلے، اور آپ میں سے بھی کوئی معلوم کرنا چاہے تو الگ مجھے مل لیں تو، لیکن میں پبلکلی نہیں کہوں گا. تو ہاں کیفی صاحب کا ایک بڑا اچھا ریمارک ہے اس پہ کہ ہمارے ہاں فلم انڈسٹری کا طریقہ یہ ہے کہ دھن پہلے بنتی ہے اور پھر اس پہ الفاظ لکھے جاتے ہیں.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قبر پہلے کھود دی جائے پھر اس سائز کا مردہ ڈھونڈا جائے. تو پہلے آگے انہوں نے کہا اپنے انٹرویو میں کہ تو پھر لیکن میں نے جو پہلا گیت لکھا تو مردہ قبر میں بالکل فٹ آ گیا. سوچ کر کام لیتے. کچھ آ جا رہا ہے. تو آپ کوئی سی بھی ان کے فلم کے مطلب یہ حقیقت میں ہی وہ جو ہے کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھی ہو اب تمہارے حوالے وطن ساتھی، یہ تو ایک سمجھیے فوک سانگ ہو گیا ہے. یا ایک ہم جب رومانٹک گانوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی ہندی پکچر ہوتی نہیں ہے جس میں گانا ہو اور رومانٹک گانا نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے اور لاکھوں گانے لکھے گئے. اس وقت میں ایک ہمارے ہاں سوسائٹی ہے IPRS انڈین پرفارمنگ رائٹ سوسائٹی، جو رائلٹی جمع کرتی ہے، گورنمنٹ ریکگنائز باڈی ہے. یہ رائلٹیز جمع کرتی ہے کمپوزرز کی اور لیریسسٹ کے. تو میں اس لیے واقف ہوں، میں اس کا اس وقت چیئرمین ہوں. 12 لاکھ سے اوپر گانے تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، 12 لاکھ سے اوپر. اور ان میں سے زیادہ تر رومانٹک گانے ہی ہوں گے. لیکن آپ کسی سے بھی کہیے کہ مختصر سے مختصر فہرست بناؤ اچھے رومانٹک گیت کی، تو وقت نے کیا کیا حسین ستم، تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم ضرور آ جائے گا اس میں. تو یہ گانا ایسا ہے کہ ایک ہم لوگ کا پروگرام ہے کیفی اور میں، شبانہ اور میں اسے کرتے ہیں، اسٹیج پہ پڑھتے ہیں ایک اسکرپٹ، تو اس میں اس گانے کا ریفرنس آتا ہے. تو وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ وقت نے کیا. میں کبھی آج تک کمپلیٹ ہی نہیں کر پایا وہ جملہ، اس لیے وہ میں جیسے ہی بولتا ہوں کہ اب آپ یہ سننے والے ہیں تو ہال کلیپ کرنے لگتا ہے. کیا بات. تو اب یہ رومانٹک گانوں میں آپ اتنا نمایاں کام کر لیں اور اتنا یادگار کام کر لیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں رومانٹک گانے لکھے گئے ہیں، تو معمولی بات نہیں ہے. بہت ہو. اچھا جاوید صاحب، اگر دیکھا جائے تو اتفاق سے جیسے کیفی صاحب، مجروح صاحب، ولی سردار جعفری صاحب، یہ سب کے سب مدرسے سے بھاگے ہوئے اسٹوڈنٹ تھے یا مدرسے سے فارغ تھے اور وہ بالی ووڈ کی طرف آئے. تو کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ نہیں دیکھیے، یہ مدرسے کا تو جو امپریشن آج ہو گیا ہے یہ تو پہلے تھا نہیں. یہ تو پاکستان کی مہربانی ہے کہ اپنے مغربی بارڈر پہ جو انہوں نے مدرسے امریکہ کے پیسوں سے بنوائے، جس کا سلیبس بھی اور جس کی کتابیں بھی امریکہ کے پریس میں چھپتی تھیں، اس میں یہ حقیقت ہے. تو ان مدرسوں کی وجہ سے ہمارے آپ کے جو مدرسے ہیں جہاں ایک صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی بدنام ہوئے. تو بہت سارے احسانات پاکستان کے ہیں کہ یہ بھی ہے. تو وہ مدرسے جو تھے وہ ایک خاص مقصد سے بنائے تھے، وہ امریکن فنانس سے بنے تھے، اور وہاں پر برٹش انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس کے لوگ تھے جو ان طلباء کو ٹرین کرتے تھے. نہ صرف جنگل میں یا پہاڑی کی اس میں، اربن وارفیئر میں بھی. اور اربن وارفیئر کی کیا ضرورت تھی معلوم نہیں، لیکن کرتے تھے. وہاں پر تو پہلی تعلیم تو یہ دی گئی کہ بھائی میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا، لیکن جہاں تک میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہمارے فرائض تھے. یہ مانا جاتا تھا کہ بھائی یہ مسلم کے فرائض ہیں. انہوں نے ایک فرض کا اضافہ کر دیا اس میں. ان کتابوں میں چوتھا بھی، پانچواں یہ جہاد. تو یہ فرض جو طالبان جو کہلاتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس، ان کو یہ تعلیم دی جاتی تھی. یہ دی ہی اس لیے جاتی تھی کہ انہیں افغانستان میں جھونکنا تھا. اور یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ جیسے ہی سوویت فورسز افغانستان سے ہٹیں کشمیر کا قصہ وائلنٹ ہو گیا. یہ اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں کے جو ٹرین تھے کٹکھنے اب کہاں لے کے جائیں تو ادھر بھیج دیے انہوں نے. تو یہ ہمارے مدرسوں پہ یہ جو سایہ پڑا ہے بدنامی کا، جو کہ بالکل غیر مستحق بات ہے، غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے کہ کوئی ہم ایسا ثبوت اور فراہم نہیں کر سکتا کوئی کہ ان مدرسوں میں ایسا ہوا. وہ ان مدرسوں کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی. ورنہ تو کتنے آپ جائیے
نہ صرف یہ لوگ بلکہ کتنے لوگ، فیض احمد فیض بھی مدرسے میں پڑھے. جی جی حافظ تھے. ہاں تو یہ بدنامی جو ہے یہ بڑی ریسنٹ ہے. راہ میں خانہ سوئے طور چلی ارے کوئی جاتی تالی بجا رہا تو بجا دو نا تھوڑا، ایسا کیا ہے؟ راہ میں خانہ تاکہ ایک آدھ لوگ جنہیں میری بات بری لگی ہو ان کو معلوم ہو زیادہ تر لوگ میری طرف ہیں. راہ میں خانہ سوئے طور چلی جاتی ہے، بات نکلے تو بہت دور چلی جاتی ہے. میں شبانہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ کیفی صاحب کی شاعری ساری کی ساری شاعری آپ کو پسند ہے، کوئی منتخب نظم جو کوئی اس وقت آپ پیش کرنا چاہیں گے یہاں پر جو آپ کو بہت پسند ہو؟ ایک نظم ہے ایک لمحہ. مجھے جہاں تک یاد ہے ایک منظر ہمیشہ دکھتا تھا کہ صبح سویرے ممی اور ابا چائے ساتھ پیتے تھے. چائے ٹرے میں آتی تھی، اس کے اوپر ٹی کوزی تھی، ایک سیرمنی ہوتی تھی چائے کی. اور مامی ہمیشہ جو ہیں بہت اچھی ساڑی پہن کر، کبھی کافتان میں نہیں بیٹھی، وہ صبح سویرے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اور وہ لوگ چائے پیتے تھے. تو ایسے ہی ایک منظر ہے کیفی صاحب کی نظم ایک لمحہ میں. زندگی نام ہے کچھ لمحوں کا اور ان میں بھی وہی ایک لمحہ جس میں دو بولتی آنکھیں چائے کی پیالی سے جب اٹھیں تو دل میں ڈوبیں، ڈوب کے دل میں کہیں آج تم کچھ نہ کہو آج میں کچھ نہ کہوں. بس یوں ہی بیٹھے رہو ہاتھ میں ہاتھ لیے، غم کی سوغات لیے، گرمی جذبات لیے. کون جانے کہ اسی لمحے میں دور پربت پہ کہیں برف پگھلنے ہی لگے. واہ واہ، بہت خوبصورت نظم، بہت ہی ایک خوبصورت. بات میں اس کو یہ بتا دوں کہ میرے بھائی جو ہیں بابا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، دراصل میری اماں جو ہیں وہ بہت باتونی ہیں، میں بھی بہت باتونی ہوں، اور ابا بہت خاموش مزاج کے تھے. تو انہوں نے کہا یہ نظم ابا نے اس لیے لکھی تھی کہ وہ یہ حسرت ہی لے کر گئے کہ آج تم کچھ نہ کہو، ایسا کبھی ہو نہیں پایا تو ان کو نظم لکھنی پڑی. واہ واہ واہ. جاوید صاحب کچھ کیفی صاحب کی غزلیہ شاعری کے بارے میں کچھ بتائیں. میرا ایسا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے ترقی پسند شاعر جو تھے یہ بنیادی طور سے سوائے مجروح صاحب کے غزل کے شاعر نہیں، نظم کے شاعر تھے. ایسا نہیں کہ انہوں نے غزلیں نہیں کہیں یا اچھی غزل نہیں کہی، لیکن وہ ان کا پہلا میدان نہیں تھا. اور ان کا جو ژانر تھا وہ نظم تھا. اس لیے کہ جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کہنی ہے، آپ کو ایک پیغام دینا ہے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا میرے خیال سے 1936 میں لکھنؤ میں پہلا اجلاس ہوا تھا ترقی پسند تحریک کا، جس کی صدارت کی تھی منشی پریم چند نے، اور جس میں پیغام گرو دیو رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی بھیجا تھا. تو اس میں جو انہوں نے ان کا خطبہ صدارت تھا منشی پریم چند کا، اس میں بھی اسی بات پہ اصرار تھا کہ یہ وقت جو ہے کچھ گل و بلبل اور کوئے جانا کی بات کرنے کا نہیں ہے. یہ اس وقت شاعری جو ہے وہ سماجی اور سیاسی اور معاشی جو غیر مساوات ہے اور جو سامراجی زنجیریں ہیں، اس وقت تو انگریز کی حکومت تھی، اس کے خلاف ادب کو اور قلم کو استعمال ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب اتنا آپ کو پیغام دینا ہے تو غزل تو اشاروں میں بات کرتی ہے، جی. تو وہ نظم کی طرف ان لوگوں کی توجہ زیادہ تھی. کیفی صاحب کا جو پہلا مجموعہ ہے جی. اس میں غزل تھی ہی نہیں، جھنکار تھا، جی. اس میں ایک غزل ہی نہیں تھی. لیکن اس کے بعد اب وہ آپ اردو شاعری سے محبت ہے تو غزل کے بنتی نہیں ہے، بادہ و ساگر گئے بغیر، تو وہ تو ادھر تو خیر آنا ہی تھا. تو لکھی ہیں انہیں غزلیں، کہیں ہیں غزلیں، لیکن بنیادی طور سے ان سارے شاعروں کی، وہ چاہے جعفری صاحب ہوں، چاہے ساحر ہوں، چاہے
کیفی صاحب ہوں، ان لوگوں کی پہچان اپنی نظموں سے، اور وہی ان کا مخصوص رنگ اس میں ہی معلوم ہوتا ہے، سوائے مجروح صاحب کے۔ جی فیض صاحب کے یہاں بھی غزل ہے، لیکن فیض صاحب کی بھی نظم ان کی غزل پہ بھاری ہے۔ مخدوم صاحب کے یہاں بھی غزل ہے، لیکن مخدوم صاحب کی نظم ان کی غزلوں پہ بھاری ہے، غزلیں بہت اچھی لکھی ہیں انہوں نے بھی۔ تو بنیادی طور سے میں سمجھتا ہوں ترقی پسند شاعروں کو آپ جب بھی جج کریں گے یا جب بھی آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو ان کی غزلوں کی، سوائے مجروح کی، اور مجروح صاحب نے بہت کمال کی غزلیں لکھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں ہمیشہ یہ گلا رہا کہ میں غزل گو شاعر ہوں، اس لیے مجھے اتنی جگہ نہیں دے رہے یہ ترقی پسند جتنی مجھے ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ بس پروگرام 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ۔ میں شبانہ صاحبہ سے آخری میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی خوبصورت سی نظم، کوئی خوبصورت سا شعر کیفی صاحب کا۔ دیکھیے کیفی صاحب کا جو پیغام تھا دنیا کی طرف، وہ تھا انسان دوستی کا، اور مجھے لگتا ہے آج کے دور میں اس چیز کو دہرانا، جتنی بار ہم دہرائیں گے اتنا زیادہ اس کی شدت محسوس کریں گے اور سمجھیں گے کہ انسان دوستی کتنی ضروری چیز ہے ہمارے لیے۔ تو میں بات اپنی ختم کرتی ہوں انہی کے ایک شعر سے کہ پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا، پیار کا جشن نئی طرح منانا ہوگا، غم کسی دل میں سہی غم کو مٹانا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب شکریہ شبانہ صاحبہ۔ میں جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں جو نظم انہوں نے کیفی صاحب کی نظر کی ہے اپنی، وہ برائے مہربانی یہاں پر بھی پڑھنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ ضرور۔ جاوید اختر عجیب آدمی تھا وہ۔ یہ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاعروں کے قول اور فعل میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور صحیح بھی ہے، ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ان کے قول اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا فعل ہونا بہت مشکل کام ہے، تو کچھ نہ کچھ فرق تو رہے گا۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ جس نے یہ بات کہی تھی کہ شاعروں کے قول و فعل میں فرق ہوتا ہے، اس کی ملاقات کیفی صاحب سے نہیں تھی، ورنہ شاید جھجک کے کہتا ہے۔ کیفی صاحب نے اگر مزدوروں کسانوں کی بات کی تو آرام سے کسی گھر میں بیٹھ کے اپنی ساری آسائشوں کے ساتھ نہیں کی، بلکہ ان کسانوں کے ساتھ کام کیا، ان مزدوروں کے ساتھ کام کیا، ان کے درمیان رہے۔ کیفی صاحب نے اگر سیکولرزم کی بات کی تو سیکولرزم ان کے لیے کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا یا کوئی ایک پوزیشن فیشن نہیں تھا، بلکہ ان کے جینے کا طریقہ تھا، وہ ویسے ہی جیتے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی، ان کی روزمرہ کی زندگی، اس میں ہی آپ کو دکھائی دیتا تھا ایسا۔ کیفی صاحب نے اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کی، حقوق نسواں کی بات کی، تو یہ بات ان کے گھر کی چوکھٹ پہ آ کے رکتی نہیں تھی، وہ گھر کے اندر آئی ہوئی تھی۔ تو ان کی زندگی میں جو خواتین تھیں وہ اسی طرح کی تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کے قول و فعل میں کبھی کوئی تضاد نہیں پایا، جو کہا ویسے ہی کیا، جو کیا وہی لکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب رومانٹک شاعری کی تو رومانٹک شاعری کی، اور جب انقلابی شاعری کی تو انقلابی شاعری کی، دونوں ہی رنگ بھرپور ان میں۔ عجیب آدمی تھا وہ، ارشاد نظم سماعت فرمایا۔ عجیب آدمی تھا وہ، محبتوں کا گیت تھا، بغاوتوں کا راگ تھا، کبھی وہ صرف پھول تھا، کبھی وہ صرف آگ تھا، عجیب آدمی تھا وہ۔ واہ 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 واہ۔ وہ مفلسوں سے کہتا تھا کہ دن بدل بھی سکتے ہیں، وہ جابروں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ سونے کے جو تاج ہیں کبھی پگھل بھی سکتے ہیں، واہ واہ واہ۔ وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں، سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں، ہواؤں سے وہ کہتا تھا میں تم کو موڑ سکتا ہوں۔ واہ واہ۔ وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں، وہ آرزو سے کہتا تھا میں تیرا ہم سفر ہوں، تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں، واہ واہ۔ تو چاہے جتنی دور بھی بنا لے اپنی منزلیں،
कभी नहीं थकूंगा मैं। वाह वाह वो जिंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊंगा, तू मुझसे चांद मांग ले मैं चांद लेके आऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये ज़मीं कुछ इसका अब सिंगार कर। वाह अजीब आदमी था वो। वाह वाह वाह, वो ज़िंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊंगा, ओ हो वाह कि वाह, तुमको तो हरा ही देगा एक रोज़ आदमी, भुला ही देगा ये जहां, मेरी अलग है दास्तां। वाह वाह वो आँखें जिनमें ख्वाब हैं, वो दिल है जिनमें धड़कने, वो बाजू जिनमें है सकत, वो होंठ जिन पे लफ्ज़ हैं, रहूँगा उनके दरमियाँ कि जब मैं बीत जाऊँगा। अजीब आदमी था वो। वाह 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 वाह। आइए रंजीत साहब आप ऊपर आ जाइए। कोई तो सूद चुकाए कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। नर्मदा गोयल साहिबा कहाँ हैं? कोई तो सूद चुकाए कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। आइए तशरीफ लाइए रंजीत साहब।